حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اکثر ہم علماء کرام سے یہ سنتے رہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارو، اپنی زندگی کے ایک ایک عمل میں نبی رحمت کی سنتوں پر عمل کرو اور ان کی نقل کرو۔ لیکن عمومی طور پر علم کی کمی ہونے کی وجہ سے سنت رسول وقت پر عمل میں نہیں آتی۔ معاشرے میں موحد مومن کو سنت رسول پر عمل کیسے کرنا چاہیے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طور طریقوں پر تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے، تاکہ ابھی ہم موجودہ لوگ اور آنے والی نسلوں کو ہر عمل سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا علم ہو اور وہ بآسانی اس کے اوپر اپنی زندگی کو لا سکیں اور عمل کر سکیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت کثرت سے اور بہت زیادہ وضاحت سے بیان فرمایا کرتے تھے، اور میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ان اوصاف جمیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر فرمائیں، تاکہ میں ان اوصاف جمیلہ کو بھی اپنے ذہن نشین کر کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت تقریباً 7 برس کی عمر تھی۔ ایک بار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میں نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کرنے کے انداز کو، کیفیت کو میرے سامنے بیان فرمایا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں اکثر غمگین رہتے تھے اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، اور کسی گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں آتا تھا، اور اکثر اوقات خاموش رہتے تھے، بلا ضرورت گفتگو نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو شروع سے آخر تک منہ بھر کی ہوتی تھی، نہ ایسے کہ کہیں زبان سے کٹے ہوئے حروف کے ساتھ آدھی بات زبان سے کہی ہو اور آدھی بات بولنے والے کے ذہن میں رہی ہو، بالکل ویسے ہی جیسے کہ آج کل کے زمانے کے متکبرین لوگ اپنا انداز گفتگو اختیار کرتے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے تھے، جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، نہ اس میں کوئی فضول باتیں ہوتی تھیں اور نہ ہی کوئی ضرورت سے اتنی کم ہوتی تھی کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، آپ سخت مزاج گفتگو نہیں فرماتے تھے، اور نہ ہی اپنی گفتگو میں کسی کی تذلیل فرماتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت چاہے جتنی مرضی کم ہو، اس کو ہمیشہ بڑا سمجھتے تھے، نہ ہی کبھی اس کی مذمت فرماتے تھے اور نہ ہی کبھی اس کی زیادہ تعریف فرماتے تھے۔ بھئی مذمت فرمانا تو ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی نعمت سے زیادہ تعریف نہ فرمانا اس لیے تھا کہ اس سے حرص کا شبہ ہوتا ہے، اور جب کوئی حق آڑے آ جاتا تب کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی تاب نہ لا سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ تب ٹھنڈا ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ لے لیتے۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی مضمون ہے کہ دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، البتہ اگر کوئی دینی امر اور حق بات کی کوئی آڑے آتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی کوئی شخص تاب نہ لا سکتا تھا، اور کسی میں یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ اس غصے کو روک سکے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ نہ لے لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی پر ناراض نہیں ہوئے، اور نہ ہی کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام لیا، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے، انگلی کے ساتھ نہیں، ہاتھ کے ساتھ، کیونکہ انگلی کے ساتھ اشارہ توازن کے خلاف ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کرنا توحید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مخصوص فرمایا رکھا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات مبارک کا ایک عرصے تک تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب میں نے ان صفات کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو ماموں جان سے مجھ سے پہلے ہی یہ باتیں پوچھ چکے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میں نے اپنے والد محترم
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کوئی خاص جگہ مخصوص نشست کے طور پر نہیں فرماتے تھے، اور ساتھ ہی دوسرے مجلس والوں کو بھی اپنے لیے جگہ کو مخصوص کرنے سے منع فرماتے تھے، اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں تشریف فرما لیتے تھے، اور اسی اخلاق کو لوگوں کو بھی حکم فرماتے تھے کہ جہاں جگہ خالی مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین مجلس کا پورا حق ادا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر شخص بیٹھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا سب سے زیادہ اکرام فرما رہے ہیں، اور جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف رکھتا، بیٹھتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے رہتے اور بیٹھے رہتے، اور یہاں تک بیٹھتے یا کھڑے رہتے، اس کا ساتھ دیتے کہ جب تک وہ خود سے نہ چلا جاتا، اور جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا جھجک اس کو وہ چیز مرحمت فرما دیتے تھے، اور اگر وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہوتی تو نرمی کے ساتھ اس کو جواب فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خندہ پیشانی اور خوش خلقی تمام لوگوں کے لیے یکساں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے والد جیسا معاملہ فرماتے تھے، اور حق بات میں تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک برابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حلم و حیا، صبر و امانت پائی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کبھی شور و غل نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی کی آبرو ریزی اور بے عزتی ہوتی تھی، جیسا کہ آج کل عمومی ہم لوگوں کی مجالس میں کثرت سے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ہم دوسروں کی بے عزتی کرتے ہیں، طنز و مزاح کے نام سے آبرو ریزی کرتے ہیں، طنز اور مزاح کے نام سے، اور جب تک کسی کی بے عزتی اور آبرو ریزی نہ ہو جائے ہماری مجلس میں مزہ نہیں آتا۔ اب یہ باتیں بتانے کی نہیں ہے، عمومی طور پر ہم لوگوں کے نزدیک یہ پیش آ رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ آج کل نوجوانوں کے اندر ایک بہت عجیب طرح کی رسم پیدا ہو گئی ہے کہ دوستوں میں جب کبھی کسی کی سالگرہ آتی ہے تو وہ اس کو کہیں روڈ پر باندھ کر اس کو اوپر گندگی پھینکتے ہیں، رنگ پھینکتے ہیں، گندے انڈے مارتے ہیں، ٹماٹر مارتے ہیں، یعنی کہ اس کی بے عزتی کرتے ہیں اور خوب ہنستے ہیں۔ ایک مسلمان کی بے عزتی اور آبرو ریزی کر کے ہنسنا یہ نوجوان نسل میں اب عام ہوتا جا رہا ہے، اور وہ اس چیز کو برا نہیں سمجھتے۔ یہ کون سمجھائے گا ان کو؟ آپ نے، میں نے سمجھانا ہے، ہم بڑوں نے سمجھانا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کریں گے اور ان کی زندگی کے اوپر اپنی زندگی کو لائیں گے، اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے اور ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اب بچوں میں یہ چیز کیوں پیدا ہو گئی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ یعنی دین کے متوالے لوگ اور جنت کے گرویدہ لوگ اور سنتوں پر عمل کرنے والے لوگ اپنی نسلوں کو بھول بیٹھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہم نے اپنی نسلوں کے اندر ڈالنے ہیں، اور ہماری نسلوں کو وہ چیزیں سکھانی ہیں کہ بھئی بول چال میں، نشست و برخاست میں، آپس میں معاملات کرنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، ان کے طریقے کیا تھے۔ تو بھئی صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، زکوٰۃ دے دینا، صدقہ خیرات کر دینا، غریبوں کی مدد کر دینا، یا اور اس سے ملتے جلتے کوئی دینی اعمال کر لینے سے پورا دین عمل میں نہیں آتا، جب تک کہ 24 گھنٹے والی زندگی ہماری اور ہمارے بچوں کی، ہمارے معاشرے کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نہ ہو جائے۔ تو بھئی اس کے لیے آپ کو بھی محنت کرنی ہے اور مجھے بھی محنت، فکر کریں گے نا انشاءاللہ، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں اور اس بات کی کوشش کریں، فکر کریں، بچوں کو پیار و محبت سے سمجھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اول تو کسی سے لغزش ہوتی نہیں تھی، اور سب لوگ بہت محتاط ہو کر بیٹھا کرتے تھے، اور اگر کسی سے انجانے میں کوئی لغزش ہو جائے تو اس لغزش کا باقی لوگ مذاق نہیں اڑایا کرتے تھے اور کہیں دوسری محفل میں جا کر اس کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، سب آپس میں برابر کے شمار ہوتے تھے، اور ایک دوسرے سے فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ بڑے تواضع کے ساتھ پیش آتا تھا، بڑوں کی تعظیم کی جاتی تھی، چھوٹوں پر شفقت کی جاتی تھی، حاجت مندوں کو ترجیح دی جاتی تھی، اور اجنبی مسافر لوگوں کی خبر گیری کی جاتی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے اپنے والد مکرم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اہل مجلس کے ساتھ طرز کا پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی اہل مجلس کے ساتھ بڑی خوش خلقی اور خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، یعنی کہ ہمیشہ ملنے سے پہلے چہرہ انور پر تبسم آ جاتا تھا اور بشاشت کے واضح اثرات نمایاں ہو جاتے تھے، اور بڑی نرم مزاجی کے ساتھ پیش آتے، یعنی کسی بات میں لوگوں کو آپ کی موافقت کی ضرورت پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سہولت کے ساتھ ان کے موافق ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت گو تھے نہ سخت دل تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چلا کر بولتے تھے، اور نہ ہی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحش گوئی یا بدکلامی کی ہو، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عیب گیر تھے، لوگوں کے اندر سے ان کی ذات میں سے عیب نہیں نکالتے تھے کہ دوسروں کے عیب پکڑ پکڑ کر بیان کیے جائیں یا اپنے دل و دماغ میں رکھے جائیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زیادہ مذاق کرنے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدہ باتوں سے تغافل فرماتے تھے، یعنی ایسی باتوں پہ التفات ہی نہ فرماتے تھے، گویا کہ کبھی سنی ہی نہیں۔ دوسروں کی کوئی امید اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آتی تو اس کو مایوس بھی نہ فرماتے تھے، اور اس کو کسی بھی طرح سے محروم بھی نہ فرماتے تھے، بلکہ کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے یا اس کے ساتھ دل جوئی کی باتیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو 3 باتوں سے بالکل علیحدہ فرما رکھا تھا، یعنی کہ جھگڑا کرنے سے، زیادہ باتیں کرنے سے اور لایانی باتوں سے بالکل پرہیز کرتے تھے، یعنی کہ بیکار باتوں سے پرہیز فرماتے تھے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا، نہ کسی کی مذمت فرماتے تھے اور نہ ہی کسی کو آر دلاتے تھے اور نہ ہی کسی کے عیوب تلاش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی بات فرماتے جو کہ باعث ثواب و اجر ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو حاضرین مجلس اس طرح سے سر جھکا کر بیٹھ جاتے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، کہ ذرا سی بھی حرکت کرنے سے پرندے اڑ جاتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تب وہ لوگ کلام کرتے ہیں، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے درمیان کوئی نہ بولتا۔ اگر کوئی بات کہنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو مکمل ہو جانے کے بعد کہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی نہ جھگڑتے تھے، اور جس بات پر سب لوگ ہنستے اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرماتے، اور جس چیز پر سب لوگ تعجب کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعجب میں شریک رہتے۔ ایسے نہیں تھا کہ سب لوگ تو مجلس والے ایک چیز پر متوجہ ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش چپ چاپ ایک طرف بیٹھے ہوں، مجلس میں ان کے ساتھ شریک رہتے اور اجنبی مسافر آدمی کی سخت اور بدتمیزی والی گفتگو پر صبر فرماتے، کیونکہ اجنبی مسافر لوگ ہر قسم کی گفتگو کر لیتے تھے، کیونکہ بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین اجنبیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے آتے تھے، کیونکہ ان کو دعوت دلوانی تھی اور نبی اللہ سے ملاقات کروانی ہوتی تھی، اور تاکہ ان کے ہر قسم کے سوالات کے جواب نبی اللہ سے براہ راست ان کو مل جائیں اور خود بھی وہ منتفع ہوں، اور ایسی باتیں جن کو وہ ادب کی وجہ سے پوچھ نہ سکتے ہوں وہ بھی ان کو معلوم ہو جائیں۔ اور آپ یہ بھی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ تم جب بھی کبھی کسی حاجت مند کو دیکھو تو اس کی مدد کیا کرو، اور اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گوارا نہ فرماتے تھے۔ البتہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے بدلے میں بطور شکریہ کے کوئی آدمی آپ کی تعریف کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرماتے تھے کہ احسان کا بدلے میں شکر اس پر ضروری تھا، اس لیے کہ گویا وہ اپنا فرض منصبی ادا کر رہا تھا، تو کسی کی بات کاٹتے نہیں تھے، گفتگو کوئی کر رہا ہو اس کی پوری گفتگو سنتے تھے۔ البتہ اگر کوئی شخص حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اس کو روک دیتے تھے یا پھر اس مجلس سے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ وہ خود رک جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 موقعوں پر خاموشی اختیار فرماتے تھے: برداشت کرنا اور بیدار مغز ہونا اور اندازہ لگانا اور غور فکر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 باتوں کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ کس طرح سے تمام لوگوں کے ساتھ دیکھنے میں اور بات کو سننے میں برابری کا معاملہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہنے والی آخرت اور فنا ہو جانے والی دنیا کے معاملے میں غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلم و صبر دونوں صفات سے نوازا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز کی وجہ سے اتنا غصہ نہیں آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپے سے باہر ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 چیزوں میں بیداری مغز عطا فرمائی تھی۔ ایک تو تھی بھلی بات کو اختیار کرنا، اور دوسرے ان امور کا اہتمام کرنا جن سے امت کا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو۔ اور کنز الاعمال کی کتاب میں ایک روایت میں آخر میں یہ مضمون بھی شامل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
4 چیزوں میں بیدار مغز عطا فرمائی تھی۔ ایک، نیک بات کو اختیار کرنا تاکہ اس نیک بات میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کریں، اور دوسری بات کہ بری بات کو چھوڑنا تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں اس کو چھوڑ دیں، اور تیسری بات کہ امت کی بھلائی کے لیے ایسے کاموں کے بارے میں خوب سوچ بچار کرنا، اور چوتھا امت کے لیے ان امور کا اہتمام کرنا جس سے امت کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کریں گے، اٹھنے بیٹھنے میں، آپس میں معاملات کرنے میں، بات چیت کرنے میں، اور دوسروں کا لحاظ رکھنے میں، بھئی اس میں انشاءاللہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والا پڑوس ملے گا۔ میں بھی اس چیز کا محتاج ہوں اور ہم سب اس چیز کے محتاج ہیں۔ ہم نے خود بھی سیکھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بتانا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ ان کے 24 گھنٹے کسی اور معاملات میں گزر رہے ہوں اور کہنے کو وہ مسلمان ہوں۔ یہ ان بچوں کا آپ اور مجھ پر حق ہے کہ ہم ان تک یہ باتیں پہنچائیں۔